ورنہ جن کے دل محبتوں سے آراستہ ہوتے ہیں ان کو نہ تو زمانے کا متاثر کرتا ہے، نہ فاصلہ متاثر کرتا ہے، کہیں ہو کتنی دور ہو محبوب سے، لیکن محبوب کی تڑپ ان کے دل میں ہمیشہ بیتابی کا باعث بنتی رہتی ہے۔ چراغ محبت ان کی زندگی کے راستوں کو روشن کرتا رہتا ہے۔ ایک تذکرہ کروں چند جملوں میں تاکہ مجلس بھی اپنے اختتامی مرحلے پہ پہنچے۔ ایک محبت کرنے والے کی بات کروں آج، ذرا ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ جو سفر ہے کربلا سے کوفے تک کا، یہ تو چند گھنٹوں کا سفر تھا۔ کربلا سے کوفے تک قیدیوں کا جو قافلہ گیا ہے 40 میل کا فاصلہ تھا۔ ظہر کے قریب یہ قافلہ روانہ ہوا تھا اور رات ہوتے ہوتے یہ قافلہ کوفے کے دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ یہ تو مختصر سا سفر تھا۔ اس سفر کے بڑے مصائب تو وہی تھے جو کربلا میں جھیلے گئے تھے، یعنی وہ صدمے تھے جو ابھی تازہ تازہ اٹھا کر یہ قافلے والے روانہ ہوئے تھے۔ لیکن جب یہ قافلہ کچھ دنوں کے بعد شہر کوفہ سے جانب دمشق روانہ ہوا تو اب حالات کافی حد تک بدل چکے ہیں۔ یعنی بدل چکے ہیں سے کیا مراد ہے؟ یعنی کوئی بہتری پیدا ہو گئی ہے؟ جی نہیں، جب قیدی بنا کے لائے گئے تھے تو قیدیوں کے متعلق کوئی واضح پالیسی نہیں تھی کہ ہمیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ چنانچہ جیسے ملے سب کو رسیوں سے باندھا گیا، اونٹ پہ سوار کرایا گیا، لے کے چلے آئے، راستے میں بھوک پیاس کی زحمتیں برداشت کرتے رہے، بس اس حد تک تکلیفیں پہنچائی گئی نا۔ لیکن اب جب دمشق کی طرف روانہ ہوئے تو اب ذہن میں پوری تصویر واضح ہے، حکمران کیا چاہتا ہے، ہمیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں سامنے ہیں۔ اس لیے جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے لیے بھی انداز مقرر ہیں، جب راستہ چلتے ہیں تو اس کے بھی انداز مقرر ہیں۔ ہر چیز بہت واضح طور پر اب مظالم بڑی تفصیل کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح یہ چلتا قافلہ، اب درمیان کے واقعات ظاہر ہے کہ نہیں بیان کر سکتا، یہ قافلہ چلتے چلتے حلب کے مقام پہ پہنچا، حلب کی سرزمین پر یہ قافلہ پہنچا۔ اچھا، اس قافلے کو یہاں رکھیے اور ذرا تھوڑا سا ماضی میں سفر کیجئے۔ امام حسین علیہ السلام کی حیات علی بن ابی طالب کا دور ہے۔ اس عہد میں سرزمین ایران سے 2 شہزادیاں اپنی کچھ کنیزوں کے ساتھ گرفتار کر کے لائی گئی تھیں۔ ان 2 شہزادیوں میں ایک شہزادی جناب شہر بانو تھی۔ شہر بانو زوجیت امام حسین علیہ السلام میں آئیں اور آپ کے چوتھے امام کی والدہ گرامی ہیں، اور ان کا انتقال اسی زمانے میں ہو گیا جس زمانے میں امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ بعض جگہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کربلا میں موجود تھیں، لیکن تاریخ مورخین اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا خیال یہی ہے کہ آپ کا انتقال امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہو چکا تھا، جناب شہر بانو کا۔ جب جناب شہر بانو امام کے گھر میں آئی تو چونکہ شہزادی تھی، کچھ وفادار کنیزیں بھی آپ کے ساتھ وابستہ تھیں۔ ان کنیزوں میں کنیز کا نام شیری تھا۔ یہ بڑی خاص خادمہ تھی جناب شہر بانو کی، بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک دن اس کے سلیقے کو، اس کے حسن انتظام کو امام نے دیکھا تو جناب شہر بانو سے کہنے لگے کہ یہ تمہاری کنیز شینی جو ہے یہ تو بڑی سلیقہ مند ہے، یہ بڑی خوش سلیقہ ہے۔ اب جب امام نے یہ تعریف کی تو اس تعریف کا شکرانہ جناب شہر بانو نے یوں ادا کیا کہ آپ نے کہا کہ آپ کو یہ کنیز اچھی لگی، میں یہ کنیز آپ کو ہبہ کرتی ہوں، آپ کی ملکیت میں دیتی ہوں۔ امام نے جب سنا کہ کنیز کو میری ملکیت میں دیا گیا تو فوراً کہا اچھا تم نے مجھے دی، میں نے اس کنیز کو آزاد کر دیا، راہ خدا میں اس کو آزاد کر دیا۔ کسی غلام کو آزادی کی نوید سنائی جائے تو اس کے کیا جذبات ہونے چاہیے؟ خوشی کا اظہار ہوگا۔ لیکن ادھر امام نے کہا آزاد کر دیا، ادھر وہ جناب شہر بانو کے قدم پکڑ کے بیٹھ گئی، بی بی میں تو یہ گھر چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، میں تو یہ گھر چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ سامعین گرامی، امام نے اجازت دی کہ اچھا تم اپنی شہزادی کے پاس رہنا چاہتی ہو، جب تک تمہاری زندگی کا کوئی اور رخ سامنے نہیں آتا، یعنی تمہاری شادی بیاہ نہیں ہوتی، اس وقت تک تم ہمارے گھر میں گھر کے فرد کے طور پر رہو گی۔ شیری رہنے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد غالباً تیسری خلافت کا چوتھی خلافت جناب امیر کی گزر گئی، امام حسن علیہ السلام کا دور تھا۔ اس زمانے میں ایک شخص عزیر نام تھا،
یہودی تھا کسی زمانے میں، وہ اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر وہ خدمت امام میں حاضر ہوا اور امام کے دست مبارک پر اس نے بیعت کی اور اسلام قبول کیا۔ عزیر نے جب اسلام قبول کیا تو جس گھرانے سے دولت ایمان عطا ہوئی تھی، جب یہ عزیر جانے لگا تو امام نے کہا خالی ہاتھ نہ جاؤ، ہمارے گھر آئے تھے نا، ایمان تو لے گئے، لیکن اب سوچو کہ جب تم جاؤ گے اپنے اعزا میں، اپنے رشتہ داروں میں، تو جب انہیں پتہ چلے گا تم مسلمان ہو گئے ہو تو کوئی تمہیں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو تم جا رہے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری عائلی زندگی بھی مکمل ہو، خاندانی زندگی بھی صحیح طور پر تم ادا کرو، میں تمہارے لیے ایک زوجہ کا انتظام کر دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد شیری سے پوچھا کہ یہ شخص ہے، اگر یہ تمہیں اپنی زوجیت میں لینا چاہے تو تم قبول کرتی ہو؟ شیری نے سر جھکا لیا۔ مولا نے رضامندی دیکھتے ہوئے دونوں کا نکاح پڑھا دیا، نکاح ہو گیا۔ کچھ دن تک وہ مدینے میں رہتا رہا، پھر اس کے بعد چلنے لگا۔ اب جو چلنے لگا تو اس نے چلتے چلتے اب جب جانے لگا تو ظاہر کی بیوی کو ساتھ لے کے جانا تھا، شیری کو ساتھ لے کے جانا تھا۔ شیری اس گھر میں رہ کر آداب زوجیت سے پوری طرح آگاہ تھی، جانتی تھی کہ اگر شوہر جا رہا ہے اور اس کا حکم ہے کہ میں ساتھ چلوں تو میرا فریضہ ہے کہ میں اس کے ساتھ جاؤں۔ ایک طرف شریعت کہہ رہی تھی ساتھ جاؤ، دوسری طرف اس گھرانے کی محبت کہہ رہی تھی کہ شیری اگر تو یہاں سے چلی گئی تو تیری زندگی میں پھر رہ کیا جائے گا؟ جنت کو چھوڑ کے تو دنیا میں جانا چاہتی ہے، تو سب کچھ گنوا دے گی۔ اس الجھن میں تھی، لیکن حکم امام کے آگے سر جھکا لیا، شوہر کے فرمائش کے اوپر چلنے پہ آمادہ بھی ہو گئی۔ ایک مرتبہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئی، مولا آپ نے حکم دیا ہے، میں جا رہی ہوں، میں اسلام کے فرمائش پر عمل کرتے ہوئے شوہر کی اطاعت کا فریضہ ادا کر رہی ہوں، لیکن مولا میری ایک تمنا ہے کہ کبھی زندگی میں آپ کبھی موقع ملے تو میرے غریب خانے پہ آئیے گا، کبھی میرے گھر تشریف لائیے گا۔ حسین نے سنا، ایک مرتبہ کہا اچھا شیری کوئی بات نہیں، ہم تمہارے گھر آئیں گے، ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ اب دیکھیے اگر کسی کی ایک تمنا بغیر زحمت کے پوری ہو جائے نا تو فوراً دل میں دوسری تمنائیں سر اٹھانے لگتی ہیں۔ اس سے پہلے تو صرف اتنی ہی بات تھی کہ مولا کبھی آپ تشریف لائیے گا، اب جب حسین نے کہا کہ ہاں ہم آئیں گے، کوئی بات نہیں، تمہارے مہمان بنیں گے، تو اب ایک مرتبہ کچھ تمنا اور آگے بڑھی، فوراً ہاتھ جوڑ لیے، کہا مولا چھوٹا منہ ہے، بڑی بات کر رہی ہوں، لیکن کیا مولا میں یہ بھی امید رکھوں کہ جب آپ آئیں گے تو شہزادیاں بھی آپ کے ساتھ آئیں گی؟ کیا نبی زادیاں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی؟ امام نے سر جھکا لیا، کہا ہاں شیری، اچھا زینب ام کلثوم بھی ساتھ آئے گی۔ جناب شیری چلی گئی اور حلب میں ایک مقام پر اس کے شوہر کا گھر تھا، ایک ٹیلا تھا، پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے اوپر ایک مکان تھا، اس کو بیت معمورہ کہتے تھے، وہ اس کے شوہر کا مکان تھا۔ وہاں جا کے شیری رہنے لگی عزیر کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، لیکن چونکہ قول امام پر اسی طرح یقین رکھتی تھی جیسے قرآن کی آیتوں پہ یقین رکھتی ہو، اس لیے یہ یقین تھا کہ مولا نے کہا ہے کہ آئیں گے، تو بس روز آس رہتی تھی، صبح اٹھتی تھی تو جلدی جلدی سے گھر کو صاف کرتی، اپنے بستروں کو آراستہ کرتی، کھانے تیار کرتی، کیا پتہ میرا مولا آج آ جائے، کیا پتہ آ جاتا ہے۔ دن پہ دن گزرتے گئے لیکن حسین نہیں آئے، ہوتے ہوتے سن 61 ہجری آ گیا، 61 ہجری آ گیا۔ روز اس کا اہتمام ویسے ہی تھا۔ ایک دن رات کو سو رہی تھی، اپنے گھر میں سو رہی تھی کہ اچانک کیا دیکھا کہ امام آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں شیری اتنی دیر سے ہم تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں، شیری ہم اتنی دیر سے تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں اور تو ہمارے استقبال کے لیے نہیں آئے۔ بس ایک مرتبہ خواب سے چونکی، جلدی سے عزیر کا شانہ ہلایا، عزیر جلدی چلو ذرا دیکھو کہیں نیچے پہاڑی کے نیچے وہ جو راستہ ہے اس پہ کوئی قافلہ نہ آیا ہو، میرا مولا خواب میں آئے ہیں اور میرے مولا کبھی غلط بات نہیں کہتے۔ شوہر فوراً روانہ ہوا، اچھا میں جاتا ہوں۔ شوہر چلا لیکن شیری سے برداشت نہ ہو سکا، وہ بھی پیچھے پیچھے شوہر کے چلی، دونوں پہاڑی سے اتر کے نیچے آئے، دیکھا کہ